بارش اپنے زوروں پر تھی۔ وہ کب سے شیلٹر کے نیچے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانی اس کے ہر ایک انداز سے بیاں تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ سر پر ہاتھ مارتی اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ آج تو شامت پکی ہے۔ اسے یہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، جو اسے مشکوک نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے۔ منحوس، ان کو دیکھو کیسے گھور رہے ہیں۔ وہ سخت نالا ہوئی تھی۔ تبھی اس کے برابر ایک گندا سا آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ اے بلبل، کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے غلیظ دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی۔ اس کی نظروں سے خائف وہ تھوڑا پرے سرک گئی تھی۔ ایک رات کا کتنا لے گی؟ دل خوش کر دوں گا تیرا۔ وہ آدمی ابھی بھی اپنی غلاظت سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے گھبرا کر ایک دم اٹھی تھی اور شیلٹر سے نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے اسے مسلسل اس کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ چل کم بھاگ زیادہ رہی تھی۔ اف، پلیز آج بچا لیں، پلیز اللہ، وہ بھاگتی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ تبھی سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ وہ سامان چھوڑے وہیں بیٹھتی چلے گئی تھی۔ اسے لگا شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سامنے زمین پر بیٹھے وجود پر پڑی تو وہ تھم سا گیا۔ براؤن شلوار سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر جمائے، بھیگی بھیگی سی وہ اس نے دل میں اتری تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے اپنے کہے لفظ اجنبی لگے تھے۔ وہ کہاں اس طرح سے کہنے کا عادی تھا۔ آواز سن کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں زندہ ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بے قرار سے اپنے آپ کو چھو کر دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ایک ایک ادا سامنے والے کے دل پر وار کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو، زندہ ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اپنا حلیہ دیکھ ایک جھجک سی تھی جس نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ یہ روڈ پر پاگلوں کی طرح بھاگنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اسے ایک سائڈ کھڑے کرتے اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ ایک آدمی میرے پیچھے لگ گیا تھا، مجھے ساتھ لے کر جانے والا تھا۔ میری ماں نے کام سے بھیجا تھا اور میں یہاں پھنس گئی، اور اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بات کرتے کرتے اس کے لہجے میں خوف سمٹ آیا تھا۔ گہری جھیل سی آنکھوں میں اداسی دیکھ اس کا لہجہ چھلنے ہوا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں، چلو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کی آفر پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آج وہ زندگی میں ہر وہ کام کر رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اور اس کی آفر پر وہ ہونک بن گئی تھی۔ فوراً نفی میں سے ہلاتی قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اس کا ڈر سمجھ سکتا تھا، جبھی گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ بے فکر رہو، تم محفوظ رہو گی، اس نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ مجھے مار ڈالیں گی، وہ خوف سے کانپی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو۔ وہ دونوں ہی بارش میں بھیگ گئے تھے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی زن سے بھگائی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے موجود اس کی سوتیلی ماں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی ذلیل بے غیرت لڑکی؟ آہ، وہ درد سے کراہی تھی۔ حرامزادی، بول، کس یار سے مل کر آ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ کر گرا تھا، مگر اس ظالم عورت کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آج بھی اپنا غصہ اس معصوم جان پر نکالا تھا۔ ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، جبکہ باپ نے اسے سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ مر گیا تھا۔ تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی بڑھی ہوئی تھی، اور اب 18 سال کی ہونے پر وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنے والی تھی۔ وہ ماہ نور بچپن سے اب تک اس سب کی عادی بن گئی تھی، مگر اب جو کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اسے توڑ کر رکھ رہا تھا۔ کل جب وہ کمرے میں کام کر رہی تھی، تبھی اپنے پیچھے اس نے آہٹ سنی تھی۔ پیچھے راشد کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کی سوتیلی ماں کا بھائی، اس کا منگیتر۔ کیا ہو رہا ہے جانب؟ اس کے یوں بولنے پر اس کا دل خراب ہوا تھا۔ اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی، تبھی اس کی نازک کلائی اس موٹے سانڈ کے ہاتھوں میں آئی تھی، جو اسے اپنی طرف کھینچتا دیوار سے لگا گیا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہے بلبل؟ اس کے ماتھے سے لکیر کھینچتا وہ اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا تھا۔ اس کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے وہ مدہوش ہو کر اس پر جھکا تھا۔ تبھی وہ ایک دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ تبھی پیچھے سے غصے میں بھرا راشد باہر آیا تھا۔
उसे बालों से पकड़कर धनक कर रख दिया था। छोड़ दे राशिद, मर जाएगी। शकीला ने उसे छुड़ाना चाहा। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मर तू अंदर। उसे भेज शकीला राशिद को घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता। शकीला की बात पर वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़ कर बैठ गई। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू सारा काम बिगाड़ कर रख देगा। इंसान का बच्चा बन राशिद। शकीला ने उसे धमोका जड़ा था। कुछ भी बोल, तू बस चल चल, मेरे निकाह का बंदोबस्त करवा। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था, जबकि वो अपने अंदर की तलखी कम करने के लिए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो इस लड़की को चाहकर भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, और ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जो वो यूं बेबस हुआ था। माजी की यादें उस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर क्षण से उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी नज़रों में आ जाता। वो अपनी हालत से परेशान बैठा अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी की पुर्ज से टेक लगा गया। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत ज़ात भरोसे के काबिल नहीं है। खुद को यकीन दिलाता वो तल्खी से बोला था, भला यूँ एक दिन भी मोहब्बत होती है क्या? मैं ही बेवकूफ़ हूँ। खुद को तसल्ली देते उसने सिगरेट लबों से लगाया था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधा होकर बैठा था। कमन, उसके बोलते ही उसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने? वो मुअद्दब अंदाज में बोला था। बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक काम है, मगर ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूमात चाहिए। ये एड्रेस है। उसने एक चीट उसके आगे की थी। यहाँ रहने वालों के बारे में एक एक बात मालूम करो और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला था। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहें। गुड जॉब। और अब तभी अपनी शक्ल दिखाना जब कुछ मालूम हो जाए। ओके सर, आप बेफिक्र रहें, मैं जल्द से जल्द काम करता हूँ। उसे कहते अशरफ तेज़ी से बाहर की जानी बढ़ा था। उसके जाते ही उसने सीट की पुश्त से सर टिकाया था। सर दर्द से भारी होने लगा था। दराज से दवा निकाल कर खाते उसने एक आखिरी कश भरा था और वापस से आंखें मूंदी थी। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी। दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर उसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। उसकी सौतेली बहनें कुछ नहीं करती थी, बल्कि सब वही करती थी। उसे 18 का हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था। वो घर में इसकी शादी की बातें हो रही थी। उसको लगता ये दुनिया उसके लिए जहन्नम से कम नहीं है। यहाँ सिर्फ दुख, तकलीफ़, अज़ियत थी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। राशिद पहले से शादी करके अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने उस शादी पर एतराज़ नहीं किया था। वो उस पर गलीज़ नज़रें रखता था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए ठिकाना होना भी ज़रूरी है। वो मरना चाहती थी, मगर मौत भी उसे नहीं आती थी। थक कर उसने आंखें मूंदी तो उस मगरूर शहज़ादी का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली थी। उसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। उसे अपनी किस्मत पर जी भर कर रोना आया था। थक गई थी वो अपनी इस ज़िंदगी से। इस बराए नाम खाना दिया जाता, कपड़ों के नाम पर वो बहनों की उतरन पहनती थी। पूरा दिन कोहलों के बेल की तरह काम में जुटी रहती, फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला उसे मार मार कर अथमुआ कर देती। वो मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस ये भी उसने बस में ना था। रोती, तड़पती, बिलखती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा तो वह हिम्मत करती जल्दी से दरवाजे तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी थी। उसे धक्का देकर अंदर आई। वो एक शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। उसे नासमझी से उस शॉपर को देखा और फिर उन्हें, माइयों का जोड़ा है, कल तुझे माइयों बिठाना है, तैयार हो जाना। मैं तो खिलाफ थी इन चोचलों के, मगर तेरा होने वाला शोहर ज़्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। भाई उसका बस चले तो सोने में तोल दे। बेवकूफ़ है ना, खोटे सिक्के को सोना समझ कर बैठा था। उसका दिल क्या बोले कि उसे नहीं है ज़रूरत ऐसे सोने चांदी की। बस यहाँ से आज़ादी चाहिए, सुकून चाहिए। मुँह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने को अकेली रह गई थी। जाए नमाज बिछाकर उसने सजदे में गिरकर तड़प तड़प कर अपने खुदा को याद किया था। दुआ की थी कि उसे इस जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। यूँ ही रोते रोते वो कब नींद की आगोश में गई उसे पता नहीं चला। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया तो मुलाजमा ने उसे देख जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना उसका क्या भरोसा कि सज़ा दे देता। वो इस आलीशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, मगर वो उसे बुरे दोस्तों की सोहबत से नहीं बचा पाई थी।
اس کے دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب سے ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش پر چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا اور اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا، اس کو تصور میں سوچتا، خود سے بولتا۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا، جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کروور سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روب و دبدبہ تھا۔ اس نے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ اس کی زندگی بہت عجیب سی تھی۔ اسے منہ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ جتنا کچھ اس نے برداشت کیا تھا وہ پتھر دل ہو گیا تھا۔ وہ کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا اور معافی لفظ اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، مگر کب کیا ہو جائے کون جانے۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کی سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتیں اس کی رسم کی تھیں۔ معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ لا سکیں۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھتی رہی۔ دل بجھا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کی تو شکر ادا کرتی اپنے کمرے اسٹور روم میں آئی تھی اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جلدی سے سنبھل کر بیٹھی تھی۔ جب اس کی سوتیلی بہن کپڑوں کا ڈھیر لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اگر مہارانی کا آرام ہو گیا ہو تو یہ کپڑے سیکھ کرو اور مہمانوں کے جانے کے بعد امان نے کہا ہے نیچے ہی صفائی بھی رکنے کی کرنی ہے اور رات میں مشین لگا کے کپڑے دھو دینا سارے۔ اس مائیوں کی دلہن پر ایک کے بعد ایک حکم جاری کرتی وہ باہر بڑھ گئی۔ اپنا دکھ ایک طرف رکھ اس نے جلدی سے کپڑے پریس کیے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سارے کام کرتی وہ کمرے میں آئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ زندگی تنگ تھی، اب مزید تنگ ہونے جا رہی تھی۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اس نے اشرف کے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتے دیکھ وہ کام چھوڑ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر، وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں۔ دو شکیلہ اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کرا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھیں۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم، دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ جان پوچھ کر اس نے پوچھا تھا۔ اشرف کو حیرت ہوئی تھی کہ جس کی معلومات کر ہے اس کا ہی نہیں پتہ۔ سر، یہ ماہ نور ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے۔ کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے۔ حتمی لہجے میں اس نے اشرف کو دیکھا تھا۔ تیاری مکمل کرو جتنی جلدی ہو سکے، اتنی تاخیر میں برداشت نہیں کروں گا۔ حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلے گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ جلد چرا لوں گا تو میں اپنے پاس قید کر لوں گا دنیا سے، چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔